تھے تو مدینہ کے در و دیوار کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے، اور مدینہ کے گلی بازاروں میں جوتا پہن کر نہیں چلتے تھے کہ ان مدینہ کے گلی بازاروں میں کائنات کے امام چلا کرتے تھے۔ جوتا پہن کر نہیں چلتے تھے مدینہ کے گلی بازاروں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں چلا کرتے تھے تو حضرات ذی وقار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ادب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، احترام کیا امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آج ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا اور میں نے پڑھا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا اللہ تو نے ان کو یہ نعمت اس لیے عطا فرمائی تھی کہ یہ اس نعمت کے قدر دان تھے، ان کے یہ اس نعمت کے حقدار تھے، تو نے ان کو اپنا نبی عطا فرمایا تھا۔ یزدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات اٹھے، میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، میں بھی اٹھ کھڑا ہوا، اللہ کے رسول نے وضو فرمانے کا ارادہ کیا، میں نے پانی، برتن، جوتا، مسواک، میں نے وہ سارا کچھ حاضر کیا۔ گھر میں یہ ڈیوٹی حضرت عبداللہ ابن عباس کرتے تھے، سفر میں یہ ڈیوٹی حضرت عبداللہ ابن مسعود کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پاس رسول اللہ کا لوٹا ہوتا تھا، پانی والا برتن، ان کے پاس اللہ کے نبی کی مسواک ہوتی تھی، ان کے پاس امام کائنات علیہ السلام کا سفر کا ساز و سامان ہوتا تھا، اور وہ نبی کائنات علیہ السلام کے لیے یہ سارے انتظامات اور اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے نبی نے وضو فرمایا، کھڑے ہو گئے رب کی بارگاہ میں بھی اللہ کے رسول کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ امام کائنات علیہ السلام بھانپ گئے کہ میرے پیچھے کوئی آدمی کھڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو لمبا کیا، مجھے پکڑا اور پکڑ کر اپنے برابر کھڑا کر لیا۔ اللہ کے رسول پھر اپنی نماز میں مشغول ہو گئے، میں پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے کھسکا اور پیچھے چلا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر اپنا ہاتھ لمبا کیا اور مجھے کھینچ کر پکڑ کر اپنے برابر لا کے کھڑا کر لیا۔ اللہ کے رسول پھر نماز کے اندر مشغول ہو گئے، میں پھر آہستہ آہستہ کھسکتا چلا گیا اور پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا نماز میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر مجھے پکڑا اور اپنے برابر کھڑا کر لیا۔ جب نماز مکمل ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مالا کا یا عبداللہ، عبداللہ تمہیں کیا ہو گیا؟ اور میں بار بار تمہیں پکڑ کے اپنے برابر لاتا تھا اور تم پیچھے چلے جاتے تھے، میں پھر تمہیں پکڑ کر اپنے برابر لاتا تھا، تم پھر پیچھے چلے جاتے تھے، میں نے تیسری مرتبہ تمہیں کھینچا اور اپنے برابر لا کے کھڑا کیا، تم پھر پیچھے چلے گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھ میں یہ تاب کہاں، آپ امام کائنات ہیں، آپ تو سرور رسولہ ہیں، آپ تو ہادی کل ہیں، آپ تو ختم الرسل ہیں، آپ تو اللہ کے لاڈلے ہیں، آپ تو رسول اللہ ہیں، مجھ میں یہ طاقت ہی نہیں تھی کہ میں آپ کے برابر کھڑا ہو سکوں۔ اس لیے اللہ کے رسول جب آپ مجھے اپنے برابر کھڑا کرتے تھے جسم کانپ اٹھتا تھا، ہائے تو امام کائنات کے برابر کھڑا ہے، تو اللہ کے نبی کے برابر کھڑا ہے، اور تو رسول اللہ کے برابر کھڑا ہے، تو خاتم النبیین کے برابر کھڑا ہے۔ اللہ کے رسول یہ سوچے میرے دماغ پہ چھا جاتی، اعصاب چھل ہو جاتے اور مجھ میں ہمت نہ ہوتی کہ میں اللہ کے نبی کے برابر کھڑا ہو سکوں۔ اس لیے یا رسول اللہ میں پیچھے ہٹ جاتا تھا، آپ بار بار کھینچتے تھے لیکن مجھ میں تاب کہاں، مجھ میں ہمت کہاں، مجھ میں اتنی طاقت کہاں کہ میں کائنات کے آخری نبی کے برابر کھڑا ہو سکوں۔ یہ ادب، یہ احترام، یہ عزت اور یہ دل کے اندر امام کائنات علیہ السلام کے لیے محبت کی جگہ کہ یا رسول اللہ میں آپ کے برابر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنو ذرا، ایک صحابی نہیں سارے صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام امام کائنات کے سامنے بیٹھتے تھے تو اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیتے تھے، کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آنکھیں بھر کر نگاہ کو جما کر ٹک ٹکی لگا کر
اور نگاہ کو اس طرح ٹکا کے اللہ کے نبی کے چہرے کا دیدار کرے، اتنا چہرے میں جلال تھا، اتنا وقار تھا، اتنی ہیبت تھی، اتنی عزت تھی، ہمارے دلوں میں اتنا رعب تھا کہ مجھ میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بتا رسول اللہ کا چہرہ کیسا تھا، اللہ کی قسم عمرو بن العاص فرماتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا، ساری زندگی نبی کی غلامی میں رہا، زندگی بھر امام کائنات کی مجلس میں بیٹھے ہیں، لیکن میں رسول اللہ کا چہرہ نقشہ اس لیے بیان نہیں کر سکتا کہ زندگی بھر یہ نگاہیں بھر کر اللہ کے نبی کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی مجھ میں۔ یہ احترام، یہ عزت اور یہ ادب امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ کسی میں جرت نہ تھی کہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو اس طرح دیکھ سکے، کسی میں ہمت نہ تھی کہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پر انوار پہ نگاہ کو جما سکے۔ نگاہ اللہ کے رسول کے چہرے پہ ٹکتی نہیں تھی، کسی کی نظریں جمتی نہیں تھی کسی کی اللہ کے رسول کے چہرے پہ۔ جس نے ایک مرتبہ دیکھ لیا پھر زندگی بھر اس کو دوبارہ دیکھنے کی اس طرح آنکھیں بھر کر ہمت نہیں ہوئی ہے۔ جا پوچھ حبشی بلال نو جس ڈٹھا ہی میرے لال نو، جس ایک وار تکیا وہ مڑ کے نہیں اٹھ سکیا۔ حضرت علی المرتضیٰ، یہ لوگ آج کل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے دن منا رہے ہیں، یہ دن ہے ان کے نام کے، یوم ولادت۔ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کسی نے بھی اللہ کے نبی کو دیکھا محبت کی نگاہ میں، چاہت کی نگاہ میں، اور جس نے رسول اللہ کو دیکھا وہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا اثر لیے بغیر نہیں رہ سکا۔ ثمامہ ابن اسال